السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تفسیر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 83 سے 99 تک بیان کرنے کی کوشش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ قریش کا تیسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق تھا، جس کا ان آیات میں جواب دیا جا رہا ہے۔ ذوالقرنین کی شخصیت کی تعین کے لیے یہ بات تو بہرحال یقینی ہے کہ یہود کو اس کے متعلق علم تھا اور اس بادشاہ کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا، تبھی تو انہوں نے قریش مکہ کو یہ سوال بتایا تھا، یہ سوال پوچھا تھا۔ اور جو کچھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک مقتدر اور نامور بادشاہ تھا، اللہ سے ڈرنے والا اور انصاف پسند تھا۔ اس کی سلطنت خاصی وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انہیں بڑی عظیم الشان سلطنت دی تھی، انہیں بادشاہت اور اس کی سلطنت میں وہ سب کچھ تھا جو بادشاہوں کے پاس ہوتا ہے، اسی لیے وہ زمین کے مشرق سے لے کر مغرب تک کا مالک تھا۔ تمام ممالک اس کے تابع تھے، بادشاہ اس کے فرمانبردار تھے، عرب و عجم کی تمام قومیں اس کی خادم تھیں۔ اسی وجہ سے بعض اہل علم نے یہ ذکر کیا ہے کہ انہیں ذوالقرنین کے نام سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مشرق و مغرب میں سورج کے طلوع اور غروب کے مقامات تک پہنچ گیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اس کو ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ ذوالقرنین کے لغوی معنی تو دو سینگوں والا ہوتے ہیں، مگر اس کے معنی یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے، بلکہ اسے اس لحاظ سے ذوالقرنین کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت کا علاقہ کچھ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک مینڈھا ہو اور اس کے سر پر دو سینگ ہو۔ آیت نمبر 86 میں الفاظ قلنا یا ذی القرنین سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ نبی بھی تھا، لیکن اکثریت اس کی نبوت کی قائل نہیں ہے، کیونکہ صرف یہ الفاظ نبوت کے اس بات کے لیے کافی نہیں ہے، اور اس کی تائید میں قرآن سے کافی شواہد بھی مل جاتے ہیں۔ مثلا حضرت مریم نبیہ نہیں تھیں، لیکن فرشتے ان کے پاس آئے اور ان سے ہم کلام بھی ہوئے۔ موسیٰ بھی نبیہ نہیں تھی، مگر ان کی طرف بھی وحی ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان کا معاملہ ہے، اس وحی سے وہ وحی مراد نہیں ہے جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر بذریعہ فرشتہ نازل کی جاتی رہی ہے۔ یہاں لغوی معنی یعنی بذریعہ اشارہ ذہن میں ڈالنا ہے۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھا اور اللہ کے ولی تھے، توحید پرست تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ هَمِئَةٍ ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔
ذوالقرنین زمین پر گھومتا اس کا پہلا سفر اس نے اپنی سلطنت کی مغربی آخری حد یعنی ایشیائے کوچک کی آخری حد تک کیا، جس سے آگے سمندر ہے، جہاں بحر ایجین چھوٹی چھوٹی خلیجوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جہاں پہنچ کر ذوالقرنین کو یوں معلوم ہوا جیسے سورج سیاہی مائل گدلے پانی میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں جس قوم سے ذوالقرنین کو سابقہ پڑا وہ جاہل اور کافر قسم کے لوگ تھے۔ گھومتے گھومتے ذوالقرنین ایک ایسی قوم کے پاس گئے جو جاہل اور کافر قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ اختیار دے دیا کہ اگر تم چاہو تو انہیں قتل کر دو یا کوئی سخت رویہ ان کے ساتھ اختیار کرو، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے ساتھ کوئی سخت رویہ اختیار کرو یا اللہ کے فرمانبردار بن جانے کی دعوت دیجیے، توحید کی دعوت دیجیے، اللہ کے احکاموں کو ماننے کی دعوت دیجیے اور ان سے نرم رویہ اختیار کیجیے۔ یہ تینوں اختیار اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دیے۔ تو ذوالقرنین نے جواب دیا، قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی سزا دیں گے، پھر جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا یعنی فوت ہو جائے گا تو وہ اللہ بھی اس کو سخت عذاب دے گا۔ ذوالقرنین نے دوسری راہ اختیار کی کہ اس قوم کو پوری طرح سمجھاؤں گا، انہیں اسلام کی دعوت دوں گا، اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کے نتیجے میں جو لوگ اکڑ جائیں گے اور ظالموں کی روش اختیار کریں گے، نافرمانی کریں گے، ہم صرف انہیں ہی سزا دیں گے اور انہی سے سختی کا برتاؤ کریں گے، معاملہ کریں گے۔ پھر موت کے بعد جب ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو اللہ بھی اس کو سخت عذاب دے گا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ البتہ جو ایمان لے آیا اور نیک عمل کرنے لگ گیا اسے اچھا بدلہ دوں گا اور اسے ہم اپنے آسان سے کام کرنے کو بھی کہیں گے۔ جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں گے، توحید کو مان لیں گے، شرک چھوڑ دیں گے اور اپنا طرز زندگی بدل کر نیک کام کرنے لگیں گے، ان کو اللہ کے ہاں بھی اچھا اجر ملے گا اور ہم بھی ان سے نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ جیسا کہ ہر عادل بادشاہ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ غلبہ پانے کے بعد بد کردار لوگوں سے سختی سے پیش آتے ہیں اور بھلے لوگوں سے مہربانی کرتے ہیں اور ان سے مہربانی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ اب اس کا دوسرا سفر شروع ہوتا ہے۔ ان کا دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا۔ وہ علاقے فتح کرتا ہوا بالآخر وہاں تک پہنچ گیا جہاں مہذب دنیا قائم تھی اور مہذب دنیا ختم ہو جاتی تھی، اور اسے ایسی غیر مہذب قوم سے واسطہ پڑا جو اپنا گھر بنانا بھی نہیں جانتے تھے۔ سورج کی گرمی یا بارش سے بچنے کے لیے ان کے پاس نہ خیمے تھے نہ مکانات تھے۔ وہ پہاڑوں کی غاروں اور سرنگوں میں اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ پھر وہ ایک اور دوسری مہم پر چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا۔ وہ ایسی جگہ پہنچا تو اس کو ایسے معلوم ہوا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ سورج اور اس قوم کے درمیان ہم نے کوئی بھی آڑ نہیں بنائی۔
اپنے نہ ان کے پاس مکانات تھے، نہ خیمے تھے، نہ مکانات تھے، اور وہ پہاڑوں کی غاروں اور سرنگوں میں اپنا گزر اوقات کیا کرتے تھے، یا پھر وہ آفتاب کی، سورج کی تپش اور بارش وغیرہ کو برداشت کرنے کے ان کے جسم عادی بن چکے تھے۔ كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، یہاں پر لفظ کذالک کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دوسرے لوگ یا مؤرخ خواہ ذوالقرنین کے کیسے بھی حالات بتائیں، اصل واقعہ یہی ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کو کیا کیا حالات پیش آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ ذوالقرنین کو کیسے حالات پیش آئے اور اس کے پاس کیا کچھ موجود تھا۔ اور وکذالک دوسرا مطلب یہ ہے، وکذالک اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین نے اس قوم سے بھی اسی طرح کا سلوک کیا جیسا کہ اس نے مغربی قوم سے کیا تھا، یعنی پہلے قوم کے ساتھ کیا تھا۔ انہیں اسلام کی تعلیم کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ جن لوگوں نے سرکشی کی ان کے ساتھ اس نے سختی کی، اور جنہوں نے اس کی فرمانبرداری کی، راہ اختیار کی، ان سے وہ نرمی کے ساتھ پیش آیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے حالات کو بیان کرتے ہوئے مزید فرمایا ہے ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ اب وہ زمین کے مشرق کی طرف سے ایک راستے پر چلا اور دو دیواروں کے درمیان میں پہنچ گیا۔ یہ دونوں پہاڑ ایک دوسرے کے بالمقابل تھے اور ان میں ایک راستہ بنا ہوا تھا جس سے نکل کر یاجوج ماجوج ترکوں کے علاقے میں آ جاتے اور وہاں فتنہ اور فساد برپا کرتے اور کھیتوں اور فصلوں کو تباہ کر دیتے تھے۔ یاجوج اور ماجوج بھی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے ہیں، جیسا کہ صحیحین کی حدیث میں ہے یقول اللہ عز وجل یا آدم فیقول لبیک وسعدیک قال یقول اخرج بعث النار قال وما بعث النار قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم، وہ جواب دیں گے لبیک وسعدیک، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہنم کا حصہ نکال دو۔ حضرت آدم عرض کریں گے جہنم کا کتنا حصہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں ڈال دو اور ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جنتیوں میں سے کرے اور جہنمیوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو حکم کریں گے کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں اور ایک جنت میں ڈال دو۔ یہ وہ وقت ہوگا جب خوف کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ بوڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی۔ آگے فرمایا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا۔ واقعہ ایسا ہی تھا اور ذوالقرنین کو جو حالات پیش آئے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ پھر وہ ایک اور راہ، تیسری مہم پر نکلا۔ وہ 2 بلند گھاٹیوں کے درمیان پہنچا، وہاں ان کے پاس اس نے ایسی قوم دیکھی جو بات بھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ وہ کہنے لگے، جو بات نہیں سمجھتی تھی، وہ کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس سرزمین کے ساتھ فساد پھیلایا ہوا ہے، ذوالقرنین کے تیسرے سفر کی سمت کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، تاہم قیاس یہی ہے کہ یہ شمالی جانب تھا اور شمالی جانب وہ قفقاز کا کیشیا کے پہاڑی علاقے تک چلا گیا۔ ذوالقرنین اور اس کے ساتھی ان لوگوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے اور وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے تھے،
نہ یہ ان کی زبان سمجھتے تھے اور نہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ ایسی صورتوں میں کسی ترجمان کی وساست سے ہی بات چیت ہوئی ہوگی، ظاہر بات ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں یاجوج ماجوج نے فساد مچا رکھا ہے، اگر ہم آپ کو کچھ چندہ اکٹھا کر دیں، کچھ پیسہ دے دیں، تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار چن دیں گے؟ ذوالقرنین نے جواب دیا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ نہ وہ ان کی زبان جانتے تھے اور نہ یہ ان کی زبان جانتے تھے۔ ایسی صورتوں میں کسی ترجمان کی وساست سے ہی بات چیت ہوئی ہوگی، یا بسا اوقات اشاروں سے بھی مطلب سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور مسلم مورخین کے بیان کے مطابق یاجوج ماجوج سے مراد وہ انتہائی شمال مشرقی علاقے کی وحشی اقوام ہیں جو انہی کے راستوں سے یورپ اور ایشیا کی مہذب اقوام پر حملہ آور ہوتی رہی ہیں، اور جنہیں مورخین حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ ہم پر یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہر وقت پریشان کرتے رہتے ہیں، اگر ممکن ہو تو آپ ان دو گھاٹیوں کے درمیان جو جگہ ہے انہیں پاٹ دیجئے، اور اس سلسلے میں آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوگی، جن آلات کی، جس لاگت کی ضرورت ہوگی، جو آپ چاہیں گے وہ ہم دینے کو تیار ہیں، یا اس کے عوض ہم پر کوئی ٹیکس لگا دیجئے، وہ ہم ادا کرتے رہیں گے۔ اتنا سننے کے بعد ذوالقرنین نے جواب دیا، قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما۔ ذوالقرنین نے جواب دیا، میرے پروردگار نے جو مجھے مالی قوت دے رکھی ہے وہ بہت ہے، تم بس بدنی قوت محنت سے میری مدد کرو تو میں ان کے اور تمہارے درمیان بند بنا دوں گا۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور کہا، تمہاری مالی امداد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس بہت کچھ ہے، البتہ لیبر یا مزدور تم مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا، اور اس کے علاوہ مجھ کو کچھ لوہے کی چادریں اور دوسرا سامان تعمیر مہیا کرنا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ ذوالقرنین نے جب ان چادروں کو ان دونوں گھاٹیوں کے درمیان برابر کر کے خلا کو پاٹ دیا تو ان سے کہا، اب اس میں انفخو، اب آگ دہکاؤ۔ جب وہ لوہے کی چادریں آگ کی طرح سرخ ہو گئیں تو اس نے کہا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ میں ان چادروں کے درمیان بہا کر پیوست کر دوں۔ اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہیں جمائی گئیں۔ اب دیکھیے ذوالقرنین نے کیسے کام شروع کیا۔ پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہیں جمائی گئیں۔ جب ان کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی تو لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں خوب آگ دھونکو، اور اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلے کو استعمال میں لایا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈال دیا گیا، جو لوہے کی چادروں کی درازوں میں جم کر پیوست ہو گیا، اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ بظاہر ایسی دیوار کی تعمیر ایک حیران کن اور بالخصوص اس دور میں ایک عجیب واقعہ معلوم ہوتا ہے، ایک عجیب طرح کی حرکت معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اہرام مصر اور ان کے دور تعمیر کی طرف نظر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایسے ایسے آلات تعمیر پائے جاتے تھے جن کا آج تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ بعض روایات کے مطابق یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی
اور 10 فٹ چوڑی تھی، اور اس دیوار کا فائدہ تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اس کی بلندی بھی کم از کم دونوں اطراف کی بلندی کے برابر تو ہو۔ اتنی بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور لوہے کی موٹی تعمیر شدہ دیوار ہونے کی وجہ سے اس میں شگاف بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ امام احمد نے ام المومنین زینب بنت حجش کی روایت کو بیان کیا ہے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاجوج اور ماجوج کو اس بات کی طاقت نہیں ہے کہ اس دیوار کے اوپر سے چڑھ سکیں۔ جو دیوار ذوالقرنین نے بنائی ہے وہ اس کے اندر بند ہو گئے، اور ان کی طاقت نہیں کہ اس میں چڑھ سکیں، اور نہ انہیں اس بات ہی کی استطاعت ہے کہ نیچے سے اس میں نقب لگا سکیں، چھلانگ لگا سکیں۔ اوپر چڑھنا نیچے سے نقب لگانے کی نسبت آسان ہے، لہذا ہر کام کے مناسب حال فعل کے صیغے استعمال کرتے ہوئے فرمایا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوا وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، پھر ان کو یہ قدرت نہیں رہی کہ اس پر چڑھ سکیں، اور نہ یہ طاقت رہی کہ اس میں نقب لگا سکیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اس دیوار میں نقب لگانے یا اسے توڑنے وغیرہ کی قطعاً قدرت نہیں تھی۔ امام احمد نے ام المومنین زینب بنت حجش کی روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو رخ انور سرخ تھا، اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یاجوج وماجوج مثل هذه قال نعم اذا کثر الخبث۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عربوں کے لیے خرابی ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج دیوار یاجوج ماجوج میں اتنا سوراخ کر دیا گیا ہے، یہ فرماتے ہوئے آپ نے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی کا حلقہ بنایا۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہیں؟ فرمایا ہاں، جب برائی کی کثرت ہو جائے گی تو نیک اور بد سب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام بخاری اور مسلم نے بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں ہے، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، جب تک اللہ کو منظور ہے قائم رہے گی۔ اور جس وقت اللہ رب العالمین نے اللہ کا جس وقت حکم ہو جائے گا یہ دیوار ہموار رہے گی، اس دن یہ ہموار رہے گی، اور جب اللہ کا حکم ہو جائے گا تو یہ دکا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے پروردگار کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے اور یقیناً وہ پورا ہونے والا ہے۔ جس دن وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اسی روز ہم ان کو چھوڑ دیں گے، جس دن یہ دیوار ہموار ہو جائے گی اس دن یہ نکل کر لوگوں میں گھس جائیں گے یاجوج ماجوج، اور لوگوں کے مال خراب کر دیں گے اور ان کی چیزوں کو تباہ کر دیں گے۔ جب یہ نکلیں گے تو لوگوں کے مال تباہ کر دیں گے، اور یہ سب قیامت سے پہلے دجال کے نکلنے کے بعد ہوگا۔ یاجوج ماجوج دجال کے نکلنے کے بعد نکلیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑے ہوئے آئیں گے، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونکا جائے گا، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے الصُّورُ قَرْنٌ يُنفَخُ فِيهِ، سور ایک سینگ ہوگا جس میں پھونکا جائے گا، اور اس میں حضرت اسرافیل پھونکیں گے، جیسا کہ اس سلسلے کی ایک طویل حدیث میں ہے، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اور عطیہ کی ابن عباس سے ابو سعید کی مرفوع حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیف انعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبهته واستمع متى يؤمر قالوا كيف نقول
قال قولوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. میں کیسے خوش رہوں جب کہ سینگ والے فرشتے نے سینگ کو منہ سے تھام لیا ہے. دیکھیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 1400 سال پہلے یہ فرما رہے ہیں کہ میں کیسے خوش رہوں جب کہ اسرافیل نے اپنے جیسے اسرافیل نے فرشتے نے سینگ کو منہ سے تھام لیا ہے، یعنی سور کو منہ سے لگایا ہوا ہے، اور اپنی پیشانی کو رب العالمین کے سامنے اس نے جھکایا ہوا ہے اور سننے کے لیے تیار ہے کہ اسے کب اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اور وہ اس میں سور پھونک دے. صحابہ نے عرض کی اس حالت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم یہ کہنا اس وقت ہمیں اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. آپ نے فرمایا تم یہ کہنا ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے. آگے فرمانے باری تعالیٰ ہے فجمعناہم جمعا، تو ہم سب کو جمع کر لیں گے، یعنی ہم سب کو حساب کے لیے حاضر کر لیں گے. جیسا کہ فرمایا قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، کہہ دیجئے کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقررہ وقت پر جمع کر دیے جائیں گے.